اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، 21 رمضان المبارک کا دن پوری امت مسلمہ کے لیے غم اور اندوہ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن وصی رسول خدا خلیفۃ المسلمین یعصوب الدین شیر خدا مشکل کشا شاہ حل عطا حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ 19 رمضان المبارک کے دن دنیا کے شقی ترین بدبخت ترین انسان عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے نماز فجر کے وقت مولا کائنات پر حملہ کیا اور مولا کائنات اس ملعون کے اس حملے سے شدید زخمی ہو گئے۔ جس وقت حکیموں نے مولا کائنات کو یہ خبر دی کہ آپ کا یہ زخم بہت سخت ہے، آپ شدید زخمی ہیں، تو مولا کائنات نے اپنے دونوں فرزندوں یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام مظلوم کربلا علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر مولا نے ایک وصیت دونوں فرزندوں کے سامنے بیان کی۔ مولا کی یہ وصیت نہ صرف آپ کے فرزندوں کے لیے تھی بلکہ مولا کی یہ وصیت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور انسان مولا کائنات کے اس وصیت نامے پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ مولا کائنات نے اپنی اس وصیت کے آغاز میں ارشاد فرمایا، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں فرزندوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا، اور خبردار دنیا لاکھ تمہیں چاہے اس سے دل نہ لگانا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَأَسَّفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، اور نہ اس کی کسی شے سے محروم ہو جانے پر افسوس کرنا۔ مولا کائنات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا آئی ہے اور ایک دن یہ دنیا چلی جائے گی۔ انسان کو چاہیے کہ جو چیز اسے ملے اور جب وہ چیز اس سے چھن جائے تو اس چیز کے چھننے پر اس کو افسردہ نہیں ہونا چاہیے، اسے غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کوئی چیز انسان کے ہاتھ آتی ہے، کوئی چیز انسان کو ملتی ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اور جب وہ چیز اس سے چھن جاتی ہے تو بہت افسردہ ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی عارضی چیز، اور دنیا کی چیزیں تو اپنی جگہ، خود یہ دنیا بھی نابود ہونے والی ہے، خود یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے۔ اور پھر فرمایا قولا بالحق وعملا للأجر، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمیشہ حرف حق کہنا اور ہمیشہ آخرت کے لیے عمل کرنا۔ اور پھر فرمایا کُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور دیکھو ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے ساتھی بن کر رہنا۔ جی ہاں، یہی بات، یہی نقطہ مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت کا باعث بنا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے قتل امیر المؤمنین علیہ السلام نے شدت عدل ہی، امیر المؤمنین علیہ السلام کو شدت عدل کی وجہ سے، امیر المؤمنین کے شدت عدل کی وجہ سے، شدید عادل ہونے کی وجہ سے مولا کو شہید کیا گیا۔ تو اسی وجہ سے مولا ہمیشہ مظلوموں کے حامی رہے، مولا ہمیشہ ظالموں کے دشمن بن کر رہے، اور اپنی وصیت میں بھی یہی فرما دیا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے ہمیشہ دشمن بن کر رہنا اور مظلوم کے ہمیشہ حامی و مددگار بن کر رہنا۔ اور پھر مولا نے فرمایا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ، مولا اس جملے کے ذریعے بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ میری یہ وصیت صرف 2 فرزندوں کے لیے نہیں ہے
بلکہ مولا نے واضح طور پر بتا دیا کہ اوسی کما، سب سے پہلے میں تم دونوں فرزندوں کو وصیت کرتا ہوں، و جمیع ولدی و اہلی، اور اپنے تمام فرزندوں اور اپنے تمام اہل و عیال کو بھی وصیت کرتا ہوں، و من بلغہ کتابی، اور جس شخص تک میری یہ کتاب، جس شخص تک یہ میرا نوشتہ پہنچے، جس شخص تک یہ میری وصیت پہنچے، ان تمام لوگوں کو میں وصیت کرتا ہوں۔ یہ وصیت میری منحصر نہیں ہے تم دو فرزندوں کے لیے، بلکہ میری وصیت تمام دنیا کے لیے ہے، بلکہ میری یہ وصیت عالم اسلام کے لیے ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا اوصیکما و جمیع ولدی و اہلی و من بلغہ کتابی، سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ میری وصیت ہے، اس وصیت پر عمل کرو۔ پہلی وصیت مولا نے فرمائی بتقوی اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، ونظم امرکم، اور اپنے امور کو منظم رکھو۔ نظم امر کی وصیت بھی کی اور تقوی الہی کی بھی وصیت مولا علی علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور پھر فرمایا اپنے درمیان تعلقات کو سدھارے رکھیں۔ میں نے آپ کے جد بزرگوار سے سنا ہے کہ آپس کے معاملات کو سلجھا کر رکھنا عام نماز اور روزے سے بھی بہتر ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا اللہ فی الایتام، دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جو یتیم ہیں، جو بے سہارا لوگ ہیں، کہ جن کا سہارا اٹھ گیا، جن کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان یتیموں کے بارے میں خوف خدا رکھیں، خدا سے ڈرتے رہیں، ان کے حقوق ضائع نہ کریں، یتیموں تک ان کے حقوق پہنچائیں، اور ان کے فاقوں کی نوبت نہ آ جائے، اور وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے برباد نہ ہو جائیں۔ اور دیکھو ہمسائے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر کی وصیت ہے، اور آپ برابر ان کے بارے میں نصیحت فرماتے تھے۔ مولا نے یتیموں کے بارے میں وصیت فرمائی، اور بعد میں مولا نے پڑوسیوں کے بارے میں، ہمسایوں کے بارے میں وصیت فرمائی۔ اسی لیے عزیزو، ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، لوگ ہمسایوں کی طرف نہیں دیکھتے، لوگ ہمسایوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک ہمسائے کو دوسرے ہمسائے کے حالات کا علم نہیں ہوتا، حالانکہ تعلیمات اسلام نے ہمیں واضح طور پر بتایا ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ہمسایوں کے حقوق کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ مولا فرماتے ہیں واللہ اللہ فی جیرانکم فإنہم وصیت نبیکم، تمہارے نبی کی یہ وصیت ہے پڑوسیوں کے بارے میں۔ یہاں تک کہ امیر المومنین فرماتے ہیں ما زال یوسی بہم حتی ظننا انہو سایورثہم، امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے پیغمبر نے ہمسایوں کے بارے میں اتنی وصیت کی کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ وارث بھی بنانے والے ہیں۔ جس طرح سے وراثت میں ماں کا حصہ ہوتا ہے، جس طرح سے بہنوں کا حصہ ہوتا ہے، بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمسایوں کے بارے میں اتنی نصیحتیں فرمائی، اتنے ارشادات فرمائے کہ ہم گمان کرنے لگے کہ شاید انہیں ارث میں بھی شامل کر دیں گے، حصے دار بنا دیں گے۔ اتنی زیادہ وصیت ہے عزیزو ہمسایوں کے بارے میں۔ اس لیے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھا کریں، ہمسایوں کے حقوق کو ضائع مت کیا کریں، ہمسایوں کے حقوق کی طرف توجہ دیا کریں۔ اس لیے عزیزو پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ اللہ فی القرآن، دیکھو اللہ سے ڈرو قرآن کے بارے میں کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن کے بارے میں بھی وصیت فرمائی کہ اس قرآن پر بھی توجہ دیا کرو، اس قرآن کے لیے بھی ٹائم نکالا کرو، اس قرآن کو پڑھا کرو اور اس پر عمل بھی کیا کرو۔ اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں۔
کہ سب سے پہلا حق قرآن پر مسلمانوں کا ہے کہ قرآن پر مسلمان عمل کریں، تعلیمات قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. ایسا نہ ہو کہ مسلمان پیچھے رہ جائیں اور غیر مسلم جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں، جو کہ کلمہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ قرآن پر عمل کر کے آگے نکل جائیں. امیر المومنین واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے امت مسلمان، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی آخری وصیت میں یہی فرمایا تھا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرے و عطرتی اہل بیتی، اور دوسرے میرے اہل بیت. رسول اللہ نے پہلے وصیت فرمائی کہ قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب امیر المومنین اس دنیا سے جانے لگے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا واللہ اللہ فی القرآن، کہ میں تمہیں قرآن کی وصیت کرتا ہوں. قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو، خوف خدا رکھو، قرآن کی طرف راغب رہو، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو، قرآن کے احکامات پر عمل کرو، جو باتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان باتوں پر عمل کرو، کیونکہ یہ کتاب ہدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت، کیونکہ یہ کتاب لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ کتاب عوام الناس کے لیے ہدایت ہے. اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تعلیمات قرآن پر عمل کرنا ہوگا. مولا اپنے اس وصیت نامے میں آگے ارشاد فرماتے ہیں واللہ اللہ فی الصلاۃ فانها عمود دینکم، اور اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے. قرآن کے بعد مولا نے نماز کی طرف رغبت دلائی، امت مسلمان کو بتا دیا کہ یہ جو نماز ہے اسے اہمیت دو، یہ جو نماز ہے اسے کم اہم مت سمجھو، بلکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے. جس طرح سے ایک بلڈنگ، ایک عمارت ستون پر کھڑی رہتی ہے اور ستون کے بغیر وہ عمارت گر جاتی ہے، اسی طرح سے دین، کہ جب تک نماز نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا دین کامل نہیں ہوگا. دین تب کامل ہوگا کہ جب نماز ہوگی. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں خدا سے ڈرو، نماز پڑھو، نماز کی طرف راغب رہو، اپنے اہل خانہ کو نماز کی تعلیم دو، تبلیغ کرو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو نماز کی طرف راغب کرو. تو نماز کی اتنی فضیلت ہے عزیزو، نماز سے کبھی غافل نہ ہونا. رسول اللہ نے بھی نماز کی بہت تاکید فرمائی، اور پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے وصیت نامے میں فرمایا واللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں پروردگار سے ڈرتے رہو، خدا سے ڈرتے رہو. اور پھر مولا نے اپنے اس وصیت نامے میں فرمایا اور اللہ سے ڈرو اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں کہ جب تک زندہ رہو اسے خالی نہ ہونے دو، کہ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو تم دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہو گے. مساجد کے بارے میں، بیت اللہ کے بارے میں مولا نے وصیت فرما دی کہ انہیں بھی خالی نہیں چھوڑنا، مساجد کو آباد رکھنا ہے، بیت اللہ کو آباد رکھنا ہے، جو کہ خدا کا گھر ہیں، انہیں کبھی بھی خالی نہیں چھوڑنا ہے. یہ تب خالی نہیں ہوں گے عزیزو کہ جب ہم نمازی ہوں گے، جب ہم قاری قرآن ہوں گے، جب ہم قرآن اور نماز کی طرف راغب ہوں گے تبھی ہم مسجد میں جائیں گے. ایک شخص جو نماز سے دور ہے، جو قرآن سے دور ہے، وہ کبھی بھی مسجد کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اس کا کام مسجد میں نہیں ہے، اس کا کام کسی اور جگہ ہے. تو اسی لیے عزیزو نماز پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی اس قرآن اور تعلیمات نماز کی طرف راغب کیا کریں تاکہ مسجدیں آباد ہوں، تاکہ اللہ کے بیت آباد ہوں، تاکہ اللہ کے یہ گھر جو کہ دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں یہ آباد ہوں. مولا نے وصیت فرما دی کہ اور اللہ سے ڈرو اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں کہ جب تک زندہ رہو اسے خالی نہ ہونے دو. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ کے اس وصیت نامے میں مزید ارشاد فرمایا اور اللہ سے ڈرو
اپنے جان اور مال اور زبان سے جہاد کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ اللہ فی الجہاد و اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل اللہ، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جہاد کے سلسلے میں۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اس جملے میں جہاد کی 3 قسموں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پہلی بے اموال، جہاد بالمال، مال کے ذریعے جہاد، اور دوسرا وَأَنفُسِكُمْ، اپنے نفس اپنے جان کے ذریعے جہاد، اور تیسرا جہاد بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد۔ انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ ان تینوں طریقوں کے ذریعے میدان میں مجاہد بن کر رہے، ان تینوں میدانوں کا مجاہد بن کر رہے۔ اگر مال کی ضرورت پیش آ جائے تو مال اس راہ میں اپنا دے دے، راہ اسلام میں۔ اگر جان کی ضرورت پیش آ جائے تو راہ اسلام میں اپنی جان بھی قربان کر دے، اور اگر زبان کی ضرورت پیش آ جائے تو زبان بھی راہ خدا میں استعمال کرے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے عزیزان محترم کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ زبان کے ذریعے اگر کوئی شخص حق کی بات پہنچاتا ہے وہ بھی مجاہد ہے۔ تو اسی لیے مولا نے فرمایا واللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ۔ زبان، مال، جان، ان تمام ذریعوں سے انسان کو جہاد کرنا چاہیے راہ خدا میں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھو، ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، اور خبردار ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر لینا۔ مولا نے یہ عظیم جملہ ارشاد فرمایا جو کہ عصر حاضر میں، موجودہ دور میں اس جملے پر اگر دنیا عمل کرے تو بخدا تمام مسائل حل ہو جائیں۔ آج کل جو عصر حاضر چل رہا ہے، موجودہ دور جو چل رہا ہے، اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ عموماً ایک دوسرے سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رشتہ دار سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس طرح نہ کرو، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہو، رابطہ برقرار رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ ارتباطات قائم کرو، ایک دوسرے سے دور مت ہو جانا۔ مزید مولا نے فرمایا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نظر انداز نہ کر دینا کہ تم پر اشرار کی حکومت قائم ہو جائے، اور تم فریاد بھی کرو تو اس کی سماعت نہ ہو۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس جملے میں ارشاد فرما دیا کہ انسان کو چاہیے کہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ عموماً دیکھا گیا ہے، خاص طور پر موجودہ دور میں لوگ امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی عن المنکر نہیں کرتے، لوگ نیکیوں کی دعوت نہیں دیتے، برائیوں سے نہیں روکتے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ انسانوں کو چاہیے کہ تعلیمات اسلام کے مطابق چلتے ہوئے امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص برا کام کرتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ بھائی یہ جانے، اس کا کام جانے، اور آگے والے کو اگر ٹوکا جاتا ہے کہ بھائی یہ تم برا کام کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے بھائی میں جانوں میرا کام جانے، میں جانوں میرا اللہ جانے۔ اس طرح نہیں ہے عزیزو، بلکہ امر بالمعروف کرنا اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے، اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے، اور برائیوں سے روکنا بھی اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ نماز نہیں پڑھتا تو نماز کی طرف راغب کرو، برا کام کرتا ہے تو برے کام سے روکو، یہ آپ کے دین کا حصہ ہے۔ اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر مولا نے ارشاد فرمایا یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے اولاد عبد المطلب، خبردار میں یہ نہ دیکھوں کہ تم مسلمانوں کا خون بہانا شروع کرو صرف اس نعرے پر کہ امیر المومنین قتل کیے گئے،
अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस जुमले में औलाद अब्दुल मुत्तलिब से मुखातब है। यहाँ पर मौला ने हसन और हुसैन का जिक्र नहीं किया। फरमाया कि ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, ऐसा न हो कि मैं शहीद हो जाऊं और मेरी शहादत के बाद तुम लोगों का कत्ल आम शुरू कर दो और कहो कि अमीर अल-मोमिनीन कत्ल हो गए। अमीर अल-मोमिनीन ने मना किया, इस तरह मत करना। मुझे याद है तकरीबन 2007 में हमारे इस वतन अजीज पाकिस्तान में किसी सियासतदान का कत्ल हो गया। हम कत्ल की मजम्मत करते हैं, कत्ल नहीं होना चाहिए। हम कातिल की भी मजम्मत करते हैं जिन्होंने ये कत्ल किया था। पाकिस्तान में एक कत्ल हुआ, उसके बाद पूरा मुल्क जाम हो गया, पूरे मुल्क की सड़कें वीरान हो गई, पूरे मुल्क में यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन को आग लगा दी और इस तरह के और बहुत से फितने और फसाद इस मुल्क में बपा हुए। तो मैं अर्ज करूंगा कि मौला कायनात फरमाते हैं कि ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, ऐसा ना हो कि मैं शहीद हो जाऊं और तुम लोगों का कत्ल आम शुरू कर दो। इस तरह नहीं करना, बल्कि मौला ने एक तरीका भी बता दिया, मेरे बदले में मेरे कातिल के अलावा किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। उम्मन इंसान समझता है कि सबसे कीमती मेरी जान है, दूसरे की जान नहीं है। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम नफ्स रसूल खुदा थे, इसके बावजूद फरमा रहे थे कि जब किसास की बारी आए तो चूंकि इस शख्स ने, इब्ने मुलजिम ने सिर्फ मुझे कत्ल किया है, इसलिए सजा सिर्फ इसे मिलनी चाहिए, किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। मौला ने फरमाया अगर कत्ल ही करना चाहते हो तो सिर्फ इब्ने मुलजिम को ही कत्ल करना, किसी और को नहीं करना, क्योंकि यही मेरा कातिल है। फिर फरमाया देखो अगर मैं इस ज़रबत से जान पर न हो सका तो एक ज़रबत का जवाब एक ही ज़रबत है, और देखो मेरे कातिल के जिस्म के टुकड़े न करना। मौला फरमाना चाहते हैं कि इस शख्स ने मुझे एक ज़रबत मारी थी, लिहाजा तुम सिर्फ इसे एक ही ज़रबत मारना। अगर मैं शहीद हो जाऊं, अगर मैं इस दुनिया में रहा, फिर तो मैं खुद मौजूद हूंगा, मैं किस तरह करता हूं, क्या करता हूं, ये मेरी अपनी मर्जी। अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो ये मेरा कातिल है, इसे सिर्फ एक ज़रबत लगाना, एक ज़रबत से ज्यादा मत लगाना। और फिर फरमाया और देखो मेरे कातिल के जिस्म के टुकड़े न करना, कि मैंने खुद सरवरे दो जहां से सुना है कि खबरदार काटने वाले कुत्ते के भी हाथ पैर न काटना। यहां पर मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि मेरे कातिल ने मुझे एक ज़रबत मारी है, उसे सिर्फ एक ज़रबत मारो और उसके जिस्म के टुकड़े भी मत करना। और फिर मौला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का इशारा देते हुए इरशाद फरमाया कि आपने फरमाया इय्याकुम वल मुसलता वलो बिल कल्बिल अकूर, और खबरदार काटने वाले कुत्ते के भी हाथ पैर न काटना, ये रसूलुल्लाह का फरमान है, इसलिए सिर्फ इसे एक ही ज़रबत मारो। तो ये मौला कायनात अलैहिस्सलाम का वसीयतनामा था, जो कि मैंने मुनासिब समझा कि आज के दिन की मुनासिबत से, जो कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत की रात है, अपने चैनल हुसैनी आवाज़ के नाज़रीन के सामने पेश करूं, ताकि वो भी इस अजीम वसीयतनामे से मुस्तफ़ीद हो सकें।